اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال مولانا علی علیہ السلام آفت العلم ترک العمل بہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ روز اس مبادئ عربیہ کتاب کی جو بحوث میں سے گزشتہ الحمدللہ سے منصوبات اسم مکمل ہو گئے، آخری جو تھا اس میں سے کانا اور اس کے اخوات کی خبر منصوبات میں سے ایک، اور دوسرا جو آخری اسم میں سے انا اور اس کے اخوات کا اسم تھا، اس کے مشق بھی تمام ہو چکا الحمدللہ سے۔ آج ہم الحمدللہ سے ایک دفعہ دیکھیں تو پھر اسم کے مرفوعات پہلے بیان کر چکے، پھر اس کے بعد منصوبات بیان کر چکے ان کی جگہ، اور آج ہم اسم کے مجرور ہونے کی جگہ کتنے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں چند سوالات یہاں پر مطرح ہے، وہ ہے نمبر 1، اسم کتنی جگہوں پر مجرور ہوتا ہے؟ نمبر 2، حروف جر کتنے ہیں؟ نمبر 3، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، اسم مضاف کا کیا حکم ہے؟ بس یہ 4 سوال ہے۔ اولاً اسم کتنی جگہوں پر مجرور ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں اسم 2 جگہوں پر مجرور واقع ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کسی حرف جر کے بعد واقع ہو، کیا اسم کسی حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ اسم مجرور واقع ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب اسم مضاف الیہ واقع ہو تو اس صورت میں بھی مجرور ہی ہوتا ہے۔ بس اسم مجرور ہونے کی 2 صورت ہے، ایک مضاف الیہ ہو، دوسرا مجرور ہو، یعنی ایک حرف جر کے بعد آ جائے۔ یہ اس کا سوال ہو گیا، اسم 2 جگہوں پہ مجرور ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 2، حروف جارہ کتنے ہیں؟ تو حروف جارہ 11 ہے، اور وہ یہ ہے من 1، الی 2، عن 3، علی 4، فی 5، رب 6، با 7، الکاف کاف جارہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 8 کاف جارہ کہتے ہیں، 9 لام، 10 واو القسم، اور 11 تا القسم۔ یہ سب جو ہے حروف جارہ ہم کہیں گے۔ جب بھی آپ کو معصومین کے فرامین میں قرآن کی آیات میں کہیں پہ بھی نظر آ جائے، دیکھو آج کے بعد سے پتہ چلے گا کہ من، الی، عن، علی، فی، ربا، با، یہ حروف کاف، لام، واو والقسم ہے، تا القسم ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے اس کے بعد ایک اسم ہوگا، وہ اسم مجرور حالت میں ملیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کا، اور اس کے معنی بھی ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو مبتدی ہے، ہم ابتدا پڑھ رہے تو اس وقت ہمارے ذہن میں اور وسعت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے فہرست کے طور پر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک مثال ہم دیتے ہیں، مثلا ذهبت من البیت الی المدینہ، میں چلا یا میں گیا گھر سے شہر تک، الی المدینہ شہر تک۔ تو یہاں پر دیکھو البیت اسم ہے، المدینہ اسم ہے، دونوں حروف جارہ کے بعد واقع ہوا۔ دیکھو من البیتی، من حرف جارہ، بیتی مجرور۔ اسی طرح الی حرف جارہ میں سے ہے، 11 میں سے، اور المدینہ مجرور ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دوسرے مثالیں دے سکتے ہیں، مثلا اسی طرح مثلا ایک اور مثال دے دیں، مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ، یعنی زید سے، تو با جارہ، زید مجرور۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے آپ مثال لا سکتے ہیں، قرآن کے آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا کہا تھا مضاف الیہ کیا ہے؟
مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اس سے پہلے والے اسم کی نسبت دی جائے۔ مضاف الیہ یعنی الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اضافہ ہو، پہلے والا اسم اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے والے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ خادم الامیر غلام زید، ٹھیک، خادم الامیر، دیکھو الامیری کو جو مجرور ہے، جو جر لیا ہے، اس نے جر کو اٹھایا ہوا ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے جس کی طرف خادم کی نسبت ہے۔ وہ خادم کس کی ہے؟ تو نسبت دے رہے ہیں امیر کا ہے خادم۔ خادم کس کا ہے؟ تو کہے گا امیر کا خادم ہے، یعنی خادم کی نسبت امیر کی طرف ہے۔ اسی طرح غلام زیدن، زید کا غلام، یعنی غلام کی نسبت کیا ہے؟ زید کی طرف ہے، تو یہاں پر زیدن مجرور واقع ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے مضاف الیہ، اور غلام کو مضاف کہے گا۔ یہ بھی پتہ چلا مضاف الیہ کسے کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں مضاف کا کیا حکم ہے؟ اب چلو مضاف الیہ کا حکم تو ہمیں معلوم، ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے، تو جو اسم اس سے پہلے آ کر یہ اضافہ ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اگر اسم مضاف پر حکم لگا رہے، دیکھو ابھی اسم جو مضاف ہونے والا اسم ہے اس پر تنوین ہو، یعنی تنوین سے مطلب یعنی تین تن، مثلا یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین سے کہا جاتا تھا۔ اب یہ ڈبل والی حرکت ہو تو اس کی تنوین کو حذف کر دیتے ہیں، یہ ایک حکم ہے۔ مضاف اضافہ ہو تو تنوین ہو تو کیا ہے؟ حذف کر دیا جائے گا تنوین کو۔ تنوین سے مراد یہ وہ نون جو لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آ جاتا ہے، تن مثلا ان بن، دیکھو نون کی آواز آ رہی ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا ہے، تو لہٰذا وہ کیا ہے؟ تنوین تو گر جائے گا، حذف کر دیتے ہیں، ایک پیش رہ جائے گا۔ جیسے مثلا سور المدینتی، سور المدینتی، سور المدینتی، یہ سور المدینتی، دیکھو مدینتی مضاف الیہ، یہ سور مضاف ہے، اس مضاف کا حکم ہمیں دیکھنا ہے کس طرح سے۔ دیکھو اصل میں سور المدینہ یہ تھا، ٹھیک، سورن تھا، اور تو یہاں پر اضافہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر جو تو سورن تھا اور روح ہو جائے گا، یعنی ایک پیش رہے گا، دوسرا پیش یہاں سے چلا جائے گا جو کہ تنوین کا ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ سور المدینتی۔ اور یہ ایک حکم ہو گیا۔ اگر مضاف، پہلا مضاف کیا تنوین ہو تو تنوین گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا ایک حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے اگر مضاف تثنیہ ایک یا جمع مذکر سالم ہو، یہ دو ہو، تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، تو اس کے نون کو حذف کر دیتے ہیں، یہی حذف ہو جانا کیا ہے؟ اس کا حکم ہے۔ مثلا مثال دے دو، مثال سے واضح ہو جائے گا آپ کو۔ مثال میں جیسا کہ آپ کو اس سے مشق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا اس کا مثال، اس کے لیے مثال مثلا کیا ہے؟ ظالمو، مثلا ظالمو زیدن، زید کے ظالمون تھا، ظلم کرنے والوں، جو کہ زید کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہاں پر دیکھو ظالمہ زیدن مثلا، یا منا عادلہ زیدن، یا مانعہ زیدن، مانعانی تھا،
تو یہاں پر مانع زیدن یہاں پر کیا ہے نون حذف ہو جاتا ہے. اسی طرح جمع میں بھی نون حذف ہو جاتے ہیں. مضاف کا حکم یہ ہے. اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق نمبر 44 ہے. چند جملات ہے یہاں پر. ان جملوں میں آیات اور روایات احادیث ہے الحمدللہ سے. تو ان میں حرف جر اور اضافت کی بنا پر مجرور ہونے والے کلمات کی نشاندہی کرنا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھو با بسم میں با حرف جارہ ہے، لہٰذا بسمی دیکھو می یہاں پر مجرور ہے، تو یہ اسمی مجرور ہے حرف جارہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. پھر می اسم اضافہ ہے اللہ کی طرف. یہ کون سے حکم ہے یہاں پر؟ اسمن تھا، بسمن تھا، اب یہاں پر اللہ کی طرف اضافہ ہے تو بسم اللہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اضافت کی بنا پر بھی مجرور ہے. اور اللہ خود اضافہ ہے. اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر مضاف الیہ ہے. آگے چلتے. قل اعوذ برب الناس. با حرف جارہ ہے، ربی کیا ہے مجرور ہے، اسم ہے، اور ربی خود اضافہ ہے الناس کی طرف جو کہ مجرور ہے. دیکھو الناس بھی مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، رب مجرور ہے حرف جارہ کی وجہ سے. ملک الناس یہاں پر بھی ہے، دیکھو ملک کی اضافہ ہے الناس کی طرف. ٹھیک. تو یہاں پر ملک مضاف، الناس مضاف الیہ. الہ الناس. علیکم السلام. الہ الناس، الہی مضاف، الناس مضاف الیہ. من شر الوسواس. دیکھو من حرف جارہ، شر یہاں پر اسم ہے اور شر مضاف الوسواس کی طرف. الوسواس مجرور ہے مضاف الیہ کی بنا پر، اور شر کی نسبت دی ہے وسواس کی طرف، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ کیا ہے فی حرف جارہ ہے، صدوری اسم ہے مجرور ہے، اور صدوری خود اضافہ ہے. دیکھو الناس کیا ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک. من الجنت والناس، من حرف جارہ، الجنتی یہاں پر مجرور ہے، اسم ہے من حرف جارہ کے ذریعے سے. ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت اور رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجئے حبیب اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کی پروردگار کیا ہے کی پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. الخناس جو پیچھے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. کون خناس؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس، چاہے یہ وسوسہ خناس جنات میں سے ہو انسان میں سے ہو، تو اس کے وسوسہ جو دلوں سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے وسوسے سے کیا ہے شر سے پناہ مانگتا ہوں. دوسرے نمبر پر ارشاد الہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر ہماری شاید مثال کیا ہے؟ علی کل. دیکھو علی حرف جارہ، کل اسم ہے اور کل مضاف ہے، شیء مضاف الیہ ہے. مولا علی ان اللہ، یقیناً خداوند عالم، علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے.
مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا آفت العلم ترک العمل بہ، علم کی آفت اس پر عمل کو ترک کرنا ہے، ترک عمل ہے۔ آفت اضافہ ہے، العلمی یہاں پر اسم ہے اور مجرور ہے، مضاف الیہ باقی ہو رہا ہے، آفت مضاف کہیں گے، ترک اسی طرح اضافہ ہے، العملی یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ مولا کائنات نے دوسری جگہ پر فرمایا آفت العملی ترک الاخلاص فی، فرمایا کہ پھر علم کی آفت تو ترک عمل ہے، اور عمل کی آفت کیا ہے پھر؟ فرمایا کہ آفت العملی، عمل کی آفت یہ ہے اس میں اخلاص چھوڑ دینا، اخلاص ترک کرنا، ترک اخلاص ترک عمل کا سبب، اور ترک عمل علم کی آفت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آفت وہی العمل، آفت مضاف، العمل مضاف الیہ، ترک مضاف، الاخلاصی مضاف الیہ، فیہ اور اوپر والے میں بھی با حرف جارہ کے ذریعے سے ہا کو مجرور کیا ہے، اس میں فی حرف جارہ کے ذریعے سے ہا کو مجرور کیا ہے۔ مولا کائنات نے تیسرے مقام پر فرمایا عنوان العقل مدارات الناس، کیا ہے؟ عقل کی پہچان لوگوں کے کیا ہے؟ حسن سلوک، نرمی سے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہی عقل کی پہچان ہے۔ تو یہاں پر عنوان مضاف، العقل مضاف الیہ مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، مدارات بھی اضافہ ہے، الناس مضاف الیہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے چوتھے مقام پر فرمایا تصفیۃ العمل اشد من العمل، یعنی فرماتے ہیں عمل کا خالص ہو جانا زیادہ دشوار ہے من العمل، عمل کرنے سے، یعنی عمل کرنا شدید اتنا نہیں ہے، سخت دشواری اتنا نہیں ہے جتنے کی عمل خالص ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ، یعنی نیت پاک رکھنا، نیت کی پاکیزگی فساد ہونے سے، نیت کیا ہے؟ فاسد ہونے سے بچا کے رکھنا اشد زیادہ دشوار اور زیادہ سخت ہے علی العاملین من طول الجہاد، ان عاملین کے اوپر من طول الجہاد جو طولانی جہاد کرتے ہیں، اس کے عمل سے، عمل کرنے والے کے زیادہ، اس سے زیادہ سخت ہے، گران ہے، یعنی نیت فساد سے پاک رکھنے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتویں مقام پر فرمایا امام صادق علیہ السلام نے العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق، فرمایا العامل، عامل، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تصفیہ، تو دیکھو اضافہ ہے، العاملی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اشد اضافہ، اشد یہاں پر افعل تفضیل ہے، اور من العملی، من حرف جارہ، عملی مجرور ہے۔ اسی طرح وہ تخلیص اضافہ، النیت مضاف الیہ ہے، عن الفساد، عن حرف جارہ، فساد مجرور ہے۔ اسی طرح علی العاملین، دیکھو علی حرف جارہ ہے، عاملین مجرور ہے، من طول الجہاد، من حرف جارہ، طولی کیا ہے؟ مضاف ہے، الجہادی مضاف الیہ ہے۔ اب اس کے بعد ساتویں نمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق فلا تزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا۔ مولا نے فرمایا
عمل کرنے والا علی غیر بصیرتن یعنی بغیر بصیرت کے عمل کرنے والا، بغیر علم کے مثلاً علم و معرفت کے عمل کرنے والا شخص کالسائر علی غیر طریق اس چلنے والے کی طرح ہے جو منزل کے بجائے کیا ہے بغیر راستے کی چل رہا ہے۔ مثلاً راستہ ہے لیکن وہ راستہ گم ہے، بغیر طریق، بغیر راستے کے، یعنی راستہ نہیں ہے، ایسے ہی ادھر ادھر جاتے ہوئے جانے والے شخص کی طرح ہے جس کو علم و معرفت نہیں ہے اور وہ شخص عمل کرتا ہے، تو یہ شخص اس چلنے والے کی طرح ہے جو غیر طریق پر چل رہا ہے، جو اپنے لائن سے نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہدف مقصد کیا ہوگا؟ فلا، خود مولا فرماتے ہیں تو کیا ہوگا ایسے چلنے والے کے جو راستہ بھٹکا ہے، مثلا راستہ بھٹکنے والا کہ کیا حالت ہوتی ہے؟ فلا تزیدہ سرعت السیر الا بعدا، اس کی تیزی اس منزل کے بجائے مزید دور کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بغیر علم کے عمل کرنے والا، بغیر بصیرت کے عمل کرنے والا یہ شخص یعنی اس چلنے والے کی طرح ہے جو راستہ بھٹک کے ادھر ادھر جاتے ہیں اور منزل مقصود سے وہ دور چلا جاتا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ شاید مثال کیا ہے؟ العلا غیری، دیکھو علا یہاں پر کیا کہیں گے؟ حرف جر، غیری اسم ہے اور مجرور ہے، اور غیر خود اضافہ ہے، بصیرتن مضاف الیہ ہے۔ اچھا، علی غیر طریق، اسی طرح ہے علی حرف جر، غیر کیا ہے؟ مجرور ہے اور غیر اضافہ ہے، طریق مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سرعت السیر، سرعت مضاف ہے، السیر مضاف الیہ ہے۔ مشق نمبر 45 میں ہم چلتے ہیں۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر چند کلمات پر من داخل کرنا ہے، من، صرف من داخل کرنا ہے۔ مثلا کتابن کو ہم کیا پڑھیں گے؟ من کتابن پڑھیں گے، من کتابن پڑھیں گے۔ اچھا، علین ہے، من داخل کرو، من علین، اس طرح ہوگا۔ ہاذا ہی رہے گا، مثلا من ہاذا، من حازی، اس طرح سے ہوگا، من حازی ہو جائے گا، مثلا الف یا میں تبدیل کرے تو۔ اچھا، الاسلام میں من داخل کرو، من الاسلامی۔ روح اللہ پہ ہم من داخل کرو، من روح اللہ پڑھیں گے، روحی مجرور کریں گے۔ عبداللہ ہے، من عبد اللہ ہو جائے گا، من داخل کرنا ہے سب میں۔ آیاتن ہے، من آیاتن ہو جائے گا۔ امرأ القیس، من امرأ القیس ہو جائے گا۔ مؤمنون، من مؤمنین، من مؤمنین ہو جائے گا، من مؤمنین یعنی من مؤمنین ہو جائے گا۔ المحسنات ہے، من المحسنات ہو جائے گا۔ نصارا ہے، من النصارا ہو جائے گا۔ مؤمنانی کو من المؤمنانی ہو جائے گا، من المؤمنانی، من المؤمنان یعنی من مؤمنان ہو جائے گا۔ المسلمون، من المسلمین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مشق نمبر 46 میں ہم جاتے ہیں۔ چند کلمات ہیں، ان کلمات کے اندر لازمی تغیرات کی رعایت کرنا ہے، پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف اضافت دینا ہے۔ مثلا جو تغیرات کی ہم رعایت کرنا ہے، کیسے؟ مثلا دین اور الاسلام ہے، اب ہمیں تغیر کرنا ہے، اس دین الاسلام، اس کو ہم
اس میں اضافت کرو. کیسے اضافت کریں؟ دین الاسلامی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. معلمون ایک ہے اور المدرسہ تو ہے. ان دونوں کو ایک جملہ بنایا یعنی مضاف مضاف الیہ بنائے تو کیا ہوگا؟ معلمون یہاں پر جمع ہے تو لہٰذا جمع میں نون گر جانا ہے. یہ حکم ہے مضاف کا نا. تو معلم المدرستی ہو جائے گا. ابوانی حاذہ الامہ ہے. ابوا حاذہ الامہ ہو جائے گا. ٹھیک. ایک الرضی ہے ایک اللہ ہے. مثلا کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اللہ کیا ہے؟ الرضی اللام گرانا ہے چونکہ اضافہ کرنا ہے. رضی اللہ اس طرح ہو جائے گا. رأسن ایک ہے الادب ہے. رأس الادبی ہم اضافہ کریں گے اس طرح ہوگا. رأس مضاف الادبی مضاف الیہ. داخلون البلد البلد ہے تو یہاں پر مضاف کرو تو داخل البلدی ہو جائے گا. نون گر جائے گا. یہ مضاف ہو جائے گا. داخلو البلدی مضاف الیہ ہو جائے گا. مخلصین ہے. نیاتہم ہے تو ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنائے تو کیا ہوگا؟ مخلصین نیاتہم. مخلصین نیاتہم مخلصین نیاتہم. ٹھیک. کتب ایک ہے الجامعۃ ہے. کتب الجامعتی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کے بعد معرب کا جو تقدیری اعراب ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش سعادت حاصل کریں گے. کتنے اسم ہیں جن کا اعراب تقدیری ہے؟ اعراب آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کلمے کے آخری حالت میں کیا جر ہوگا، نصب ہوگا. نصب یہ اس کو کہتے ہیں معرب. اسم معرب کہیں گے. اب اسم معرب کتنے اسم معرب ہے جن کا اعراب تقدیری ہے؟ اب یہاں پر اعراب ظاہری کی بات نہیں ہو رہے، اعراب تقدیری کی بات ہو رہے. اعراب تقدیری کے اسم کتنے ہیں یہ بتانا ہے، ایک سوال ہے. دوسرا سوال وہ کون سے معرب ہے جن کے سارے اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ اعراب یعنی کیا مطلب؟ اعراب چار ہے: رفع و نصب و جر و جزم. ٹھیک. اب یہاں پر جزم افعال میں ہوتا ہے، یہاں پر جر ہوتا ہے. ابھی ہم اسی جر میں اس میں بحث ہے تو یہاں پر وہ بحث گزر گیا. عفواً یہاں پر اعراب تقدیری کی اب سارے یعنی تینوں حالت رفعی نصبی اور جری تینوں حالت میں سارے اعراب تقدیر ہونے کے وہ کون سے معرب ہے یہ بتانا ہے. تیسرے نمبر پر وہ کون سا معرب ہے جس کا اعراب حالت ضمہ اور کسرہ میں تقدیر رہتا ہے اما فتح کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ بتانا ہے. آتے ہیں ہم تین طرح کے معرب ایسے ہیں جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. کہا تھا کتنے اسم معرب ہے؟ اسم معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے یعنی تین طرح کے اسم معرب ہے. اسم معرب ہے، معرب اسم ہے پڑھو. یا تین طرح کے معرب اسم ہے جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. مثلا وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک. ایک بات. دوسرا یائے متکلم کس کہتے ہیں؟ جو یائے متکلم کی طرف اضافہ تو یائے متکلم یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یائے متکلم لگ جائے. مثلا کتابی، ربی یائے متکلم ہے، نسبت دے رہی ہے مثلا اس میں. اور اسی طرح ضمیر سے مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. مثلا اسی طرح ربی، ابی، دینی، اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. دوسرا ایک تو ہو گیا وہ اسم یائے متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ اعراب تقدیر میں رہتا ہے. دوسرا اسم مقصورہ. اسم مقصورہ کیا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف لازم آ جائے اور ما قبل زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم مقصورہ، یعنی چھوٹا والا الف آ جاتا ہے. مثلا فتح میں دیکھو آپ، فتح میں کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، چھوٹا الف ہے. اس کو چھوٹا الف مثلا کہے تو یا ہے اور کیا ہے؟ الف لازمہ کہتے ہیں اس کو. اور عصا میں دیکھو، خدا میں دیکھو، مصطفیٰ میں دیکھو، اسی طرح کے اسم کو اسم مقصورہ کہیں گے. اس میں کیا ہے؟ یہاں پر اسم وہ یا متکلم والا یا نہیں ہے یہاں پر.
تیسرا جو اعراب تقدیری میں رہتا ہے وہ اسم منقوص ہے. منقوص اسم کیسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. مثلا قاضی ہے، ہادی ہے، داعی ہے، راعی ہے. ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں بھی رفع اور جر کی حالت میں نکرہ ہو تو یا گر جاتا ہے. ٹھیک، مثلا جاء قاضن، دیکھو کیا ہے، رفع حالت میں گر گیا نہیں گر گیا؟ دیکھو جاء قاضن، قاضیو تھا، قاضن کہہ دیا یا گر گیا. اور جری حالت میں بھی گر جاتے ہیں، مررت بقاضن ہو جائے گا. اما یا نصبی حالت میں کیا ہے، رأیت قاضیا، یا پلٹ کے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کہا تھا وہ کون سے معرب ہے جن کے سارے اعراب تقدیر میں رہتے ہیں. یہاں پر جو معربات اسم بتایا تو ان میں سے آپ بتاؤ سارے اعراب تقدیر میں رہنے والے اسم معرب کون سے ہیں؟ تو وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، ایک دو جگہوں پہ ہوتا ہے. مثلا ان مذہبی اکرامی لضیفی، بے شک میرا مذہب میرے مہمان کی عزت کرنا ہے. ٹھیک، لضیفی دیکھو سب میں یا متکلم، ان مذہبی میرا مذہب، اکرامی میرا اکرام، لضیفی میرا مہمان. ٹھیک، بتحقیق میرا مذہب، یقیناً میرا مذہب میرا اکرام کرنا بتاتا ہے، لضیفی میرے اپنے مہمان کی عزت کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا ہے، سارے اعراب دیکھو تقدیر میں رہتا ہے. مثلا مذہبی، ان کیا ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، اس کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. دیکھو مذہبی میں مذہبیہ نہیں پڑا. مثلا اسی طرح سے جری حالات میں مثلا وہاں پر بھی کیا ہے، جر کی حالت میں مررت مثلا ضیفی، مررت ضیفی ہو جائے گا چونکہ یہ متکلم کی طرف اضافہ ہے. تینوں حالت میں تقدیر میں اعراب ہوگا. نمبر 2، اسم مقصورہ میں بھی کیا ہے، کیا ہوتا ہے، تینوں سارے اعراب تقدیر میں ہوتے ہیں. کیونکہ الف پر حرکت نہیں آتی ہے اس لیے. مثلا خدا میں اوپر جو مثال دیا تھا، خدا، ان الخدا خدا اللہ، یہاں پر دیکھو خدا بھی ان کا اسم بن گیا تو اس میں منصوب ہو رہا تھا، ان خدا یا نہیں پڑا. خدا اللہ یہاں پر رفع حالت میں ہے، پھر بھی یہاں پر کیا ہے، خدا خدا ہی رہ گیا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا یہاں پر کیوں اس میں مقصورہ میں تینوں حالت میں اعراب تقدیر میں رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے، چونکہ الف پر حرکت نہیں آتی ہے. حمزہ پر آ جاتا ہے، الف پر نہیں آتی ہے. یہ دو مقام پہ جو ہے سارے اعراب تقدیر میں ہوتے ہیں. اب اس میں منقوص رہ گیا. اس میں منقوص کیا کہا تھا، وہ اسم جس کے آخر میں الف لازمہ ہے، نہیں، وہ اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یعنی قاضی، مثلا قاضی، ہادی، داعی وغیرہ کہا تھا. تو اس اسم منصوب میں کیا اعراب کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ مثلا تو کہتے ہیں کہ حالت ضمہ اور کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے تقدیر ہوتا ہے، اما فتحہ چونکہ اخف الحرکت ہے، ہلکا ہے، لہٰذا وہ ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ مثلا حکم القاضی، قاضیو، چونکہ یہاں پر قاضی پڑھنا ہے، حکم القاضی، قاضی. علی الجانی، دیکھو علی الجانی میں بھی مجرور ہے، جر کی حالت میں ہے، لیکن جانی ہی ہو گیا، جانی یہ نہیں پڑا، یہ حالت کیا ہے، جری ہو گیا. اور حکم القاضی، یو حکم فعل ہے، قاضی فاعل ہونا موال مرفوع ہوتا ہے، اور قاضیو نہیں پڑھا، قاضی پڑھ لیا. چونکہ یہاں دیکھو رفعی اور جری حالت میں کیا ہو گیا، یہاں پر اعراب تقدیر میں رہ گیا. کیوں؟ چونکہ یا اور ضمہ ثقیل ہے، یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم مشق نمبر 47 کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر چند عبارات ہیں، اس میں تقدیری اور ظاہری اعراب والے معرب کو بیان کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی حالت اعراب کو بھی بتانا ہے. مثلا ارشاد الہی ہے،
اِنَّ قیدی متین، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. اس کا ترجمہ ہو گیا. اب قیدی میں کیا ہے یہاں پر؟ قیدی میرا تدبیر، میری تدبیر، میرا مکر مثلا اللہ نے فرمایا ہے تو یہ متین مضبوط ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ان کا اسم مغر نصب ہے، حالت کیا ہے؟ اعراب حالت کیا ہے؟ نصبی حالت میں ہے، اور یہاں پر اعراب تقدیری ہے. ٹھیک. دوسرے آیت میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں پر موسیٰ، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ حالت نصبی میں ہے، چونکہ موسیٰ مفعول واقع ہو رہا ہے تو موسیٰ نہیں پڑا. کیوں؟ چونکہ یہاں پر یہ یا جو ہے، یہ یا کیا ہے؟ یا یہ کیا کہا تھا؟ موسیٰ، مصطفیٰ وغیرہ میں کہا تھا کہ وہ اس میں مقصورہ ہے، اس میں سارے اعراب مقدر میں ہوتے ہیں. تیسرے آیت میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خدا بند عالم نے کلام فرمایا جناب موسیٰ سے، تکلیماً خوب کلام فرمایا. مثلا ٹھیک. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کل من الصالحین. اب یہاں پر دیکھو وزکریا میں اس میں مقصورہ ہے، یہاں پر حالت نصبی میں ہے. ویحییٰ میں حالت کیا ہے؟ نصبی میں ہے، یہاں پہ بھی مقدر ہے، اعراب تقدیری ہے. وعیسیٰ میں بھی اس میں مقصورہ ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ حالت تقدیر میں ہے، حالت اعراب. والیاس میں حالت کیا ہے؟ ظاہری ہے، اور اعراب حالت یہاں پر نصبی حالت میں ہے. کل من الصالحین، یہاں پر الصالحین یہاں پر حالت اعراب کیا ہے؟ جری میں ہے، اور یہاں پر اس کے شاید مثال اس میں نہیں ہے. اب اس نے پوچھا ہے تقدیری اور ظاہری اعراب کو بیان کرنا ہے، تو یہاں پر اس میں ہم کہیں گے ظاہری اعراب یہاں پر حالت جری میں ہے، صالحین ہی رہتا ہے، تقدیری حالت ہے. ارشاد الہی ہے چوتھے مقام پر، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و الیاس اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے ہے. ٹھیک. ارشاد الہی ہے رب اشرح لی صدری، پروردگار ربی میرے پروردگار، اشرح یعنی کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دیکھو کس میں ہے؟ شاید مثال صدری میں، میرے سینے، یہاں پر حالت کیا ہے؟ نصبی میں ہے، اور اعراب تقدیری ہے، چونکہ یا متکلم کی طرف اضافہ ہے صدری. اسی طرح امری ہے، یا متکلم کی طرف، لسانی ہے، تینوں میں حالت تقدیری ہے. مولا کائنات نے فرمایا اشرف الغنا ترک المنا، اشرف الغنا ترک المنا. کیا مطلب؟ اشرف سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ بے نیازی کا سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ آرزوں کو چھوڑ دینا ہے. منا یعنی منا سے ملل منا سے یہ کیا ہے؟ آرزو کو بولتا ہے. آرزوں کو چھوڑنا سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ بے نیازی ہے. اب یہاں پر غنا اور منا میں ہے، یہ دیکھو یہ دونوں تقدیر میں اعراب ہے، مجرور کی حالت میں، حالت جری میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائشی الذی یمشی بینہما، فرمایا خدا نے لعنت فرمایا ہے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے، اور رشوت کے درمیان میں واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے. تو یہاں پر راشی حالت نصبی میں ہے، اعراب تقدیری ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ یا کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اس میں منقوص ہے، اور مرتشی بھی اس میں منقوص ہے. الرائشی میں یہاں پر دیکھو
مجرور حالت میں ہے، ٹھیک، اور حالت جر میں اللہ اضافہ ہے راشی کی طرف، ٹھیک ہو گیا، پھر بھی حالت تقدیر میں ہے، حالت جری میں ہے۔ مولا امام جواد علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الدنیا دار بلوا والآخرت دار عقبا وجعل بلوى الدنیا لثواب الآخرت سببا وثواب الآخرت من بلوى الدنیا عوضا۔ فرمایا بتحقیق خداوند عالم نے دنیا کو کیا ہے آزمائش گاہ بنا دیا ہے، والآخرت دار العقبا، اور آخرت یعنی انجام کا گھر بنا دیا ہے آخرت کو، اور وجعل بلوى الدنیا، اور دنیا کی مصیبتوں کو اللہ نے قرار دیا ہے آخرت کے ثواب کا سبب بنا دیا ہے، وہ ثواب الآخرتی، اور آخرت کے جو ثواب مل جاتے ہیں وہ من بلوى الدنیا عوضا، اور دنیا کی مصیبتوں کا بدلہ قرار دیا ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں، دیکھو دنیا کیا ہے، دنیا دنیا ہی رہے گا، چونکہ یہاں پر الف مقصورہ ہے لہٰذا حالت نسبی میں ہے، اور دار البلوا یہ مفعول اول اور دار البلوا مفعول ثانی ہے لہٰذا حالت نسبی میں ہے، اور دار بلوا یہاں پر جری حالت میں ہے، مجرور ہے، مگر پھر بھی بلوئی نہیں کہا، یہ اعراب تقدیری ہے، چونکہ یہاں پر کیا ہے، کیا کہیں گے ہم اس کو، مقصورہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح عقبہ میں بھی مقصورہ ہے اور حالت جری میں ہے، اور بلوى دنیا، پھر بلوى یہاں پر بلوى حالت نسبی میں ہے اور اعراب تقدیر میں ہے، دنیا میں بھی اعراب تقدیر میں ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح من بلوى دیکھو حالت جری میں آ گیا یہاں پر، تو یہاں پر اعراب تقدیر میں ہے، الدنیا میں بھی اعراب تقدیر میں ہے، ٹھیک، چونکہ الف مقصورہ ہے، کیا ہے دنیا میں الف کیا ہے مقصورہ ہے۔ ماشاء نمبر 48 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 9 ایسے جملے بنانا ہے جن میں 3 جملوں میں لفظ قاضی مرفوع منصوب اور مجرور ہو، اور 3 میں لفظ تقوی مرفوع منصوب اور مجرور استعمال کرنا ہے، اور ایک لفظ سیدی ہے جو کہ مرفوع منصوب اور حالت جر میں بنانا ہے۔ مثال بناتے ہیں، مثلا سب سے پہلے ہم آتے ہیں قاضی میں۔ قاضی میں ہم 3 لفظ کیسے بنائیں، مثلا القاضی حکم بین الناس، حالت رفیع میں ہے، ٹھیک، القاضی مبتدا واقع ہو رہا ہے، اعراب یہاں پر مقدر میں ہے القاضی۔ رأیت القاضی فی المحکمۃ، میں نے محکمے میں، عدالت میں، عدالت گاہ میں کیا ہے قاضی کو دیکھا، تو قاضیہ یہاں پر یہ الف کیا ہے منقوص ہے، یہ قاضی یا منقوص ہے، لہٰذا منقوص میں حالت نسبی میں کہا تھا اخف الحرکات ہے، فتحہ یہاں پر ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک۔ میں نے عدالت میں قاضی کو دیکھا، یعنی تحدثت مع القاضی حول القضیۃ، اب میں نے باتیں کی کس کے ساتھ، مع القاضی، دیکھو قاضی یہ نہیں پڑھا چونکہ حالت جری میں ہے، اعراب تقدیر میں ہوتا ہے، اور حول القضیۃ یعنی مقدمے کے بارے میں نے قاضی سے بات کی۔ یہ ہو گیا 3 جملہ قاضی کے حوالے سے، حالت رفیع سب سے پہلا، القاضی میں مرفوع حالت میں، القاضیہ میں نسبی حالت میں، اور مع القاضی میں جری حالت میں ہے۔ تقوی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تقوی کیا ہے، تقوی یہاں پہ اسی طرح کہا تھا، تقوی فرمایا تھا فتح، عصا، خدا، اسی طرح تقوی بھی ہے، اس میں مقصورہ ہے، اس میں مقصورہ میں کیا کہا تھا، تینوں حالت میں کیا ہے اعراب تقدیر میں رہتا ہے۔ مثلا رفیع حالت میں دیکھو، التقوی مفتاح الجنتی، التقوی مبتدا ہے، تقوی جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، یہ حالت رفیع ہو گیا۔ حالت کیا ہے جری اور مقدر ہے اس کا اعراب، ٹھیک۔ اتبعوا التقوی لتفلحوا، ٹھیک، اتبعوا التقوی، تقوی کی پیروی کرو، تقوی یہاں پر مفعول واقع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نسبی حالت میں ہے، لیکن اعراب تقدیراً ہے، لتفلحوا تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔
احذروا یا احذروا من التقوی فی السر والعلانیتی، راز و آشکار، رازوں کو آشکار کیا ہے، راز و آشکار میں کیا ہے، تقوی سے بچو. یعنی کسی کا راز ہے اس کو آشکار کرنے سے، مثلا یا کسی کا علانیتی طور پر کہا ہے تو اس کو راز میں رکھنے سے، اس تقوی سے بچو، ایسے تقوی اختیار نہیں کرو، بچو. تو یہاں پر من التقوی ہے، من تقوی دیکھو حالت جری ہے، من التقوی اس طرح نے پڑھا. اسی طرح یہ 3 جملہ ہو گیا، حالت جری میں ہو گیا. سیدی، سیدی سردار کو کہتا ہے، اور اس کے حالت رفعی اور نصبی اور جری میں بھی کیا ہے، حالت کیا بن جاتے ہیں، کیا ہے، تقریری حالت ہے. مثلا سیدی کریم مع الجمیع، میرا سردار سب کے ساتھ مہربان ہے. کریم مع الجمیع، سیدی میں حالت رفعی ہے اور سیدیو نہیں پڑھا. ٹھیک. احترموا سیدی فی المجلس العلماء، مثلا علماء کے مجلس میں میرے رہبر کے یا میرے قائد کے یا میرے سردار کے تم لوگ احترام کرو. تو یہاں پر سیدی نسبی حالت میں ہے تو پھر بھی اعراب تقدیر میں ہے. علماء کے محفل و اجلاس میں اپنے سردار کی عزت کرو. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3، اور حالت جری میں سیدی پھر بھی اعراب مقدر ہونے کی مثال. اور آخری کلام جلست بجانب سیدی فی الحفل، مثلا ٹھیک ہو گیا، میں تقریب اور اجلاس میں کیا ہے اپنے سید کے پاس بیٹھا. تو یہاں بجانب مضاف ہے، سیدی مضاف الیہ ہے، مگر اعراب ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مجرور ہے، مضاف الیہ ہے. تو انشاءاللہ کل ہم عطف اور نعت اور عاطف اور مطبوعات جسے کہتے ہیں توابع 4 ہے وہ بیان کریں گے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.